بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ آج کی اس لیکچر میں ہم نیوکلیئر پولیٹکس ان ساؤتھ ایشیا پڑھیں گے کہ اس ساؤتھ ایشیا کی ریجن میں کون کون سے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہ موجود ہے، اور یہاں پر جو ہے نیوکلیئر پولیٹکس کے حوالے سے مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ تمام پڑھیں گے۔ تو ہم جب بھی نیوکلیئر پولیٹکس اور پھر ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ جو ہے پاکستان کی جو نیوکلیئر پروگرام ہے، جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، اس کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ تو اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ انڈیا والوں نے ہم سے پہلے جو نیوکلیئر بوم ہے اس کو بنایا تھا 1974 میں۔ تو پاکستان جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مطلب کہ مختلف ٹائم میں ہمارے ان کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ وار ہوئے ہیں 48 میں، 65 میں، 71 میں، 1999 میں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف وارز جو ہے وہ ہوئے ہیں اور ہمیشہ جو ہے مطلب کہ اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے تو اچھے نہیں، تو پاکستان جو ہے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہا تھا۔ تو اب پاکستان جو ہے وہ بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس ٹیکنالوجی کو حاصل کریں، تو اس لیے جو ہے ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اب ساؤتھ ایشیا میں کون کون سے کنٹریز آتے ہیں تو یہ نام جو آپ لوگوں کے سامنے لکھے ہیں، انڈیا اس میں آتا ہے، مالدیوز، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، بھوٹان اور افغانستان۔ یہ جو 8 ممالک ہے تو یہ ساؤتھ ایشیا کی ریجن میں آتے ہیں۔ تو اس میں اگر دیکھیں جو پہلا لکھا ہے انڈیا اور یہ جو تیسرا پاکستان، تو ان 8 ممالک میں صرف انڈیا اور پاکستان کے پاس جو ہے یہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے یہ موجود ہے، باقی ممالک کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیوکلیئر پولیٹکس جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں، تو جتنی بھی کوششیں ہیں، جتنی بھی ایفرٹس ہے، چاہے وہ گلوبل لیول پر ہو، ریجنل لیول پر ہو یا نیشنل لیول پر ہو، جس کا جو مین ایم ہو، جو مین پرپس ہو، وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یا یہ جو انرجی ہے اس کو صرف پیسفل پرپس کے لیے استعمال کیا جائے، مطلب کہ پازیٹیو کام کے لیے استعمال کیا جائے، باقی جو ہے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کی جائے، یا اس کی جو ٹریڈ ہے مطلب کہ جو امپورٹ ہے یا ایکسپورٹ ہے جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی وہ کس طریقے سے کی جائے گی، تو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ہے کہ یہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے تو اس کو ہم 2 پرپس کے لیے مطلب کہ 2 مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے اس میں سویلین پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ملٹری پرپس کے لیے یا وار کے لیے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس سے ویپنز وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی، تو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کیسے کہتے ہیں، نیوکلیئر ریئیکشن کے ذریعے جو ہیوج اماؤنٹ آف ہیٹ یا جو انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے، جو کہ ہم پھر جیسے کہ میں نے بولا کہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، پازیٹیو پرپس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو نیگیٹیو پرپس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سویلین پرپس میں یہ ہے کہ ہم اس کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ہیٹ پروڈیوس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایگریکلچر میں استعمال کر سکتے ہیں یا میڈیسن میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ملٹری یوز میں جو ہے ہم اس کو مختلف قسم کی ویپنز جو ہے وہ اس کو بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ جو آرمی والے ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں جنگ کے دوران، مطلب کہ میزائل وغیرہ بنا سکتے ہیں، بوم بنا سکتے ہیں جو کہ جنگ میں کام آتے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ کے دوران۔ اب نیوکلیئر پاور، یہ جو سویلین پرپس کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے تو یہ تقریباً دنیا کے تمام ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ سویلین پرپس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن جو ملٹری یوز کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے تو وہ دنیا کے چند ممالک ہیں ان کے پاس ہے، باقی ممالک کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ نام جو لکھے ہیں، امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، یونائٹڈ کنگڈم کے پاس ہے، رشیا کے پاس ہے، پرانا USSR، ٹھیک ہے، انڈیا کے پاس ہے، چائنا کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، نارتھ کوریا کے پاس ہے اور فرانس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ان ممالک کے پاس موجود ہے۔ بعض اوقات جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ہے یا نہیں ہے، تو وہ جو ہے ایک اسٹرانگ ملک ہے، ٹھیک ہے، ایک پاورفل ملک ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اس چیز کو ڈکلیئر نہیں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ چیز موجود ہے، تو اس لیے یہاں پر میں نے اسرائیل کا نام نہیں لکھا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے یہ وجود میں کیسے آئی یا
اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی کہ لوگ جو ہے اس چیز پر مجبور ہو گئے اور لوگوں نے جو ہے یا ممالک نے جو ہے اس نیوکلیر ٹیکنالوجی کو حاصل کیا. تو اسی طرح ہے کہ اگر ہم نظر جو ہے ورلڈ وار 2 پر رکھے تو ورلڈ وار 2 میں اگر دیکھا جائے جرمنی تھا اور وہ جو ہے وہ لڑائی کر رہا تھا. مطلب کہ وہ ورلڈ وار 2 کے جو ہسٹری ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ مختلف کنٹریز کو وہ کیپچر کر رہا تھا. ساتھ میں جاپان بھی تھا اور یہ لوگ جو ہے وہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے. ٹھیک ہے, خاص کر کے جاپان وہ بھی بہت اچھل رہا تھا اس میں. تو اس ٹائم امریکہ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا مین ہیتن پروجیکٹ کے نام سے 1942 میں, جس کا مقصد یہ تھا کہ جو ایٹامک بم ہے, نیوکلیر بم ہے, اس کو بنایا جائے. اور پھر جو ہے انہوں نے 1945 میں جو ہے اس بم کو بنایا. بعض جگہوں پر یہ جو لکھا گیا ہے کہ 1942 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا, تو بعض جگہوں میں یہ 1936 ہے. ٹھیک ہے, سوری 36 نہیں 39 ہے, اور کچھ جگہوں پر 1942 ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے 1945 میں جو ہے اس بم کو بنایا اور پھر وہی جو بمز جو ہے پھر جاپان کے جو 2 مشہور شہر ہیں اس پر گرائے گئے. ایک جو ہے 6 اگست 1945 کو اور دوسرا جو ہے 9 اگست 1945 کو جاپان کے 2 شہروں پر گرائے گئے. تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو بم ہے نیوکلیر بم ہے تو یہ کتنا نقصان دہ ہے اور اس سے کتنی تباہی وہ مچ سکتی ہے اور کتنا جو ہے وہ چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک جو ہے اس بم کے جو اثرات ہیں تو اس ایریا میں موجود ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جو نیوکلیر بم ہوتا ہے تو یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے اور کتنا تباہی وہ کاز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ورلڈ وار 2 کی اینڈ ہو جاتی ہے اور ورلڈ وار 2 کی جب اینڈ ہو جاتی ہے تو پھر کولڈ وار کا جو ایرا ہوتا ہے تو وہ شروع ہوتا ہے. تو اب اسی طرح ہے کہ کولڈ وار کے ایرا جو ہے ایک سائڈ پر امریکہ تھا اور اس کے ساتھ جو ہے الائنسز تھے, الائنس کنٹریز تھے, دوسری سائڈ پر USSR اور اس کے ساتھ کنٹریز تھے. تو اس میں یہ تھا کہ امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی اور رشیا کے پاس نہیں تھی, مطلب کہ نیوکلیر بم. تو اب جو پاور تھی تو وہ یونیپولر تھی, مطلب کہ ایک سائڈ پر تھی, اس کے پاس تھی. تو اب رشیا جو ہے وہ بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ اگر ہم جو ہے ایک دنیا میں جو ہے ایک پاور کو بیلنس کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ بھی اس نیوکلیر ٹیکنالوجی کو حاصل کریں. تو انہوں نے 1949 میں انہوں نے بھی اس نیوکلیر بم کو بنایا اور ایک بیلنس آف پاور رہی. اور یہی بھی ایک ریزن ہے کہ یہ کولڈ وار کا دنیا میں جو ہے ایک بیلنس آف پاور تھی, تو اسی وجہ سے یہ لڑائی وغیرہ وہ زیادہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب رشیا والوں نے جب اس بم کو بنایا تو امریکہ جو ہے وہ ذرا خوفزدہ ہو گئے کہ ایسا ہے کہ یہ جو نیوکلیر بم ہے تو یہ تو بہت نقصان دہ ہے, بہت تباہی اس سے پیدا ہو سکتی ہے. تو اب رشیا نے بنایا تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ بعد میں جو ہے جو باقی کنٹریز ہے وہ بھی اس کو بنائے تو پھر جو ہے دنیا جو ہے بہت تباہی کی طرف جا سکتی ہے. تو تب جو ہے امریکہ نے ایک انیشیٹو لیا 1953 میں. اس ٹائم امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا اس کا نام یہ لکھا ہے, اور جو انیشیٹو لیا ایٹم فار پیس کے نام سے, جس کا مقصد یہ تھا, یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے جو ٹیکنالوجی ہے تو اس کو جو ہے صرف سیولین پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا, اس کے علاوہ باقی کسی بھی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر کوئی کنٹری چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ ٹیکنالوجی پرووائڈ کریں گے, لیکن وہ جو ہے صرف سیولین پرپس کے لیے استعمال کرے گا. ہم جو ہے اس کے کنٹری میں جو نیوکلیر پلانٹس وغیرہ ہے وہ بھی لگائیں گے, اس کی ہیلپ کریں گے, لیکن بم وغیرہ اس سے نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی کنٹری اس سے نہیں بنائے گا. تو پاکستان نے بھی اس چیز سے 1956 میں فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس ٹائم ہمارے جو ریلیشن تھے امریکہ کے ساتھ تو وہ اچھے تھے, اور یہ لکھا ہے کہ سیٹ اور سینٹو بھی ہم نے اس کا ممبرشپ لیا تھا, مطلب کہ اس کو جوائن کیا تھا 1954 اور 55 میں. تو مطلب کہ ریلیشن اس ٹائم اچھے تھے. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان ایک 1956 میں کانسٹیٹیوشن بھی دیا تھا, تو مطلب ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ بھی تھا, تو ریلیشن جو تھے اس ٹائم اچھے تھے. اور 1956 میں پاکستان نے جو ہے ایٹامک انرجی کمیشن بھی بنایا پاکستان میں. ٹھیک ہے,
اب ہم نے کہا تھا کہ کمپیئر کریں گے، تو اس میں یہ ہے کہ 1962 میں چائنا اور انڈیا کا وار ہوتا ہے جس میں انڈیا کو شکست ہوتا ہے، اور پھر 1964 میں چائنا جو ہے وہ نیوکلیر پاور بنتا ہے اور نیوکلیر جو بوم ہے اس کو بناتا ہے۔ تو اب انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو چائنا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ان کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے اس بوم کو بنایا، تو اب تو بیلنس نہیں رہی، اس کا جو پلڑا ہے وہ تو وہ ہم پر بھاری ہو جائے گا، تو اب ہمیں بھی اس پر کام کرنا چاہیے۔ تو انڈیا والوں نے جو ہے 1965 میں جو نیوکلیر بوم ہے اس پر کام شروع کیا، اور 1965 میں جو ہے پاکستان اور انڈیا کا جو 1965 کے وار کے نام سے مشہور ہے وہ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قصہ بھی جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس میں کیا کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹیل کی۔ تو جب انڈیا نے اس چیز پر کام شروع کیا تو پاکستان کو کسی سورس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا والوں نے جو ہے اس نیوکلیر پروگرام پر کام شروع کیا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر منیر کے تھرو جو ہے پتہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر منیر جو ہے وہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی میں ایز اے سائنٹسٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے پاکستان کے اس ٹائم کے جو فورن منسٹر تھے اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو، اس کو آگاہ کرتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ جاتا ہے اور امریکہ اور ڈاکٹر منیر سے ملتا ہے، اس کے ساتھ میٹنگ اس کی ہوتی ہے اور باتیں وغیرہ کرتے ہیں۔ جب یہ دوبارہ آتا ہے تو یہ جو ایرا تھا تو یہ ایوب خان کا ایرا تھا، ایوب خان سے یہ ملتا ہے اور ایوب خان سے کہتا ہے کہ انڈیا والوں نے جو ہے اس چیز پر کام شروع کیا ہے، مطلب کہ نیوکلیر بوم بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اس پر کام شروع کیا ہے، تو ہمیں بھی اس پر کام کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے بعد میں ہمارے لیے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہے ان کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم وہ ڈسپیوٹ ہوتی رہتی تھی، تو اس لیے اس نے سوچا کہ بعد میں جو ہے فیوچر میں مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس پر کام کریں۔ اور تو یہ جو الفاظ لکھے ہیں کہ دیز آر لگژری ویپنز وی کانٹ افورڈ اٹ، تو یہ ایوب خان نے کہا کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پر جو خرچہ آتا تھا تو یہ جو $150 ملین لکھا ہے اس پر اس ٹائم اتنا خرچہ آتا تھا، تو اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے اپنی جو اکانومی ہے یا ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، مطلب کہ ملک کو ترقی اس ٹائم جو ہے وہ ضرور ہے کہ ہم ان چیزوں پر کام کریں، نہ کہ ہم جو ہے ایٹامک بم اور اس پر جو ہے وہ سارا پیسہ خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایوب خان کے ایرا میں یہ ہوا تھا، اور 1971 میں مشہور جو ہے سپریشن آف ایسٹ پاکستان ہوتا ہے، مطلب کہ جو ایسٹ پاکستان ہے تو وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے 1971 میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ذوالفقار علی بھٹو ہے پہلے جو ہے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنتا ہے، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اسی طریقے سے پھر وہ بنتا ہے۔ تو اب یہ جو لکھا ہے آرمی ایریا اور اکانومی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی جو آرمی ہے تو وہ بہت زیادہ ہے، اس کی جو ایریا ہے تو وہ ہم سے زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، ٹھیک ہے۔ اکانومی جو ہے اس کی ہم سے بہت اچھی ہے، تو ہم اس کو کسی چیز میں جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم جو ہے ایٹامک بم کو بنائے تو کچھ حد تک ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ایک بیلنس رہے گی، ورنہ یہ جو لڑائیاں ہے تو یہ ہوتی رہے گی۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جو ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اس کی جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں اس کو متحد کیا جائے، اس کو اکٹھے کیا جائے، اور اس کے لیے ایک اسلامک بینک کا ہونا وہ ضروری ہے، وہ یہ کوشش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی یہ خواہش تھی کہ جتنی بھی اسلامک کنٹری ہے اس کی ایک اسلامک بم وہ ہونا چاہیے، تو اس لیے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایٹامک بم کو بنائیں تاکہ جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہے وہ سیف رہیں۔ تو اس نے جو ہے 1972 میں فروری 1972 میں ایک میٹنگ جو ہے وہ رکھی ملتان میں، اس کو ملتان میٹنگ کہا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے جتنی بھی مسلم سائنٹسٹ تھے پاکستان کے کسی بھی کنٹری میں تھے، وہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے، تو تمام کو بلایا، جس میں جو ہے ڈاکٹر منیر ہے، ڈاکٹر عبدالسلام ہے اور ڈاکٹر رضی الدین صدیقی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالسلام کے سامنے یہ جو لکھا ہے اٹلی اور نیوکلیر فورسز، اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی جس کی وجہ سے جو ہے اس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا۔ یہ اس ٹائم اٹلی میں تھا، اٹلی
ٹھیک ہے، اور یہ جنگ سے بلونگ کرتا تھا. ڈاکٹر منیر یہ قصور سے بلونگ کرتا تھا. اب یہ لکھا ہے کہ مین ہیتن پروجیکٹ جو ہے اس میں ڈاکٹر رضی الدین صدیقی امریکہ میں موجود تھا. ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر منیر جو ہے جب 1956 میں اٹامک انرجی کمیشن جو ہے جو بنائی گئی تھی، تو 1972 سے 1998 تک یا 1999 تک، مطلب کہ جب تک ہم نے ٹیسٹ کیے اور بتایا کہ ہم نے جو ہے نیوکلیر جو بم ہے اس کو بنایا، تب تک جو ہے وہ یہاں کے چیئرمین رہے. اب کس کس کنٹری نے کب جو ہے اس جو نیوکلیر بم ہے اس کو بنایا، تو پہلے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جو ہے سب سے پہلے دنیا میں بنایا، اس کو انٹروڈیوس کیا تو 1945 میں. یو ایس ایس آر نے 1949 میں، یو کے نے 1952 میں، فرانس نے جو ہے 1960 میں، چائنا نے 1964 میں، انڈیا نے 1974 میں، پاکستان نے 1998 میں، اور نارتھ کوریا نے 2006 میں بنایا. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ جو پہلے 5 نام لکھے ہیں، تو اس کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے لیجیٹیمیٹ، اور دوسرا ہے اللیجیٹیمیٹ. تو اب یہ جو 5 کنٹریز کے اس کو انہوں نے جو ہے نیوکلیر پاور کو حاصل کیا، تو اس کو لیجیٹیمیٹ قرار دیا. مطلب کہ جو دنیا ہے اس کو مانتی ہے کہ ہاں انہوں نے جو ہے نیوکلیر پاور کو حاصل کیا، یہ ہے نیوکلیر پاور ہے. اس ٹائم ایک ٹریٹی ہوئی جس کو NPT کہا جاتا ہے، نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی. ٹھیک ہے، اسی طرح ہے کہ تمام جو کنٹریز ہے دنیا کے اندر، جتنی بھی کنٹریز ہے وہ آئے اور اس کو سائن کریں. وہ اس کو سائن کریں. یہ یہاں پر لکھے ہے 1969 میں یہ ٹریٹی جو ہے اس پر کام شروع ہوا. ٹھیک ہے، بنایا جو ہے اس سے پہلے کچھ جگہوں پر 1967 68 اور 69 یہ تینوں تاریخ ہے. مطلب کہ 67 یا 68 میں بنایا گیا، تو 1969 میں اس کو مطلب اس پر کام شروع ہوا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو 5 کنٹری میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ ان کو لیجیٹیمیٹ کرا دیا. مطلب کہ انہوں نے جو ہے نیوکلیر پاور کو حاصل کیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی کنٹری جو ہے وہ نیوکلیر پاور کو بنائے گا، مطلب کہ نیوکلیر جو بم ہے اس کو بنائے گا، تو جتنی بھی کنٹریز ہے ان سے بائیکاٹ کریں گے تمام طریقوں سے. مطلب کہ ان کے ساتھ جو نیوکلیر ٹیکنالوجی کی جو ٹریڈ ہوتی ہے تو وہ نہیں کریں گے کسی بھی طریقے سے ٹریڈ، چاہے وہ اکنامک ہو یا مطلب اس کے ساتھ تمام چیزوں سے ہم بائیکاٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ان 5 کو قرار دیا کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہے، اور کہا گیا کہ تمام کنٹریز آئے اور اس جو NPT ہے اس کو سائن کریں. یہ NPT جو ہے اس کو سائن کرے، اور اگر انہوں نے جو ہے اگر اس پر کام کیا ہے، مطلب کہ نیوکلیر ٹیکنالوجی پر کچھ حد تک کام کیا ہے، تو وہ آئے اور ہمارے ساتھ جو ہے امریکہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ڈسٹرائی کرے، اس کو ختم کرے، یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ جمع کرے، لیکن اس چیز کو ختم کرے، اس پر مزید کام نہیں کرے گا. تو کچھ کنٹریز وغیرہ انہوں نے سائن کیا، لیکن پاکستان اور انڈیا نے جو ہے اس کو سائن نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ بھی اس پر کام کر رہا تھا اور انڈیا بھی کام کر رہا تھا. تو اب اگر پاکستان سائن کرتا تو اس کو جتنا کام انہوں نے اس پر کیا تھا تو اس کو ختم کرنا پڑتا، اور انڈیا والوں نے جتنا کام اس پر کیا تھا تو اس کو بھی اپنا جو تمام جو ٹیکنالوجی اس کو ڈسٹرائی کرنی پڑتی. تو اس لیے دونوں نے سائن نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور ابھی تک جو ہے یہ NPT کے ممبرس نہیں ہے، نہ پاکستان ہے اور نہ انڈیا ہے. اب انڈیا نے جو ہے ڈوئل ٹیکنالوجی، یہ نام لکھا ہے، ڈوئل ٹیکنالوجی کی مدد سے انہوں نے کیا نیوکلیر بم کو بنایا. سوری میرا گلا تھوڑا خراب ہے. تو یہ جو ڈوئل ٹیکنالوجی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کی یہی ٹیکنالوجی ہے جس سے جو ہے یہ نیوکلیر بم، یہ نیوکلیر ویپنز وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں. تو ڈوئل ٹیکنالوجی کی مدد سے انہوں نے کیا نیوکلیر بم کو بنایا. تو جب یہ اور انڈیا والوں نے 1974 میں جو ہے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے. تو جب انہوں نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا اور ڈکلیئر کیا کہ ہمارے پاس جو ہے ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور ہمارے پاس نیوکلیر بم ہم نے بنایا، اور ان کے جو ٹیسٹ ہے تو وہ کامیاب رہے، تو پھر ایک اور چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی NSG، نیوکلیر سپلائر گروپ. اس میں یہ تھا کہ جو نیوکلیر جو ٹریڈ ہوتی ہے یورینیم کی، پلاٹینیم کی،
تو یہ جو ہے ہم صرف ان کنٹریز کے ساتھ کریں گے جن کے پاس یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی موجود ہے، باقی کنٹریز کے پاس باقی کنٹریز سے ہم یہ ٹریڈ نہیں کریں گے۔ تو اب مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے پیدا ہو گیا، کیونکہ ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ انڈیا کے اگینسٹ بھی اس کو بنایا جائے، اور جو ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی تھی کہ وہ بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ اسلامک کنٹریز کے ایک بم ہونا چاہیے، تو وہ بھی ایک کوشش تھی۔ تو اب انڈیا والوں نے جو ہے اس کو تو بنایا تھا، لیکن مسئلہ پاکستان کے لیے پیدا ہو گیا۔ اب یہ ٹریڈ وغیرہ بھی بند ہو گئی، تو یہ تمام چیزیں، تمام راستے جو ہے وہ بند ہو گئے، تو اب پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے بنائے گا۔ تو اس ٹائم جو ہے پاکستان والے جو ہے ایک ہیرو کو بلاتا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان، 1974 میں اس کو بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہالینڈ میں تھا، اور کچھ جو ہے بیلجیم یا پتہ نہیں کچھ اور کنٹریز کا نام لیتے ہیں، نیدرلینڈ جو ہے، ہالینڈ کا جو آج کل کا جو نام ہے نیدرلینڈ۔ تو اب یہ جہاں بھی تھا لیکن اس کو پاکستان بلایا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھا یہ میٹالرجسٹ تھا جو کہ پیوریفیکیشن جو ہے وہ جانتا تھا نیوکلیر ٹیکنالوجی کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ یورینیم پیوریفیکیشن کے لیے جو مشینز بنائے جاتے ہیں، تو یہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کو کس طریقے سے بنائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے یہ پاکستان کی جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے جس پر اتنا ٹائم جو ہے مطلب کہ ذرا زیادہ لگا، تو اس کا ریزن یہی ہے کہ اس نے جو ہے پہلے جو ہے مشینز بنائے، اور پھر جو ہے اس کی پیوریفیکیشن وغیرہ، اور ساتھ میں جو ہے اتنے سینشن وغیرہ بھی تھے، تو ذرا ٹائم اس پر لگ گیا۔ لیکن عبد القدیر خان کی مدد سے پاکستان نے جو ہے نیوکلیر بم کو بنایا، اور 1984 میں پاکستان نے جو ہے عبد القدیر خان کے ایک انٹرویو کے مطابق BBC کو دیا ہے، انہوں نے BBC اردو، وہ کہتا ہے کہ 1984 میں ہم نے نیوکلیر بم کو بنایا تھا، ٹھیک ہے، مکمل طور پر بنایا تھا، لیکن ہم نے جو ہے اس چیز کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہاں ہم نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ہن ریسرچ لیبارٹری جو ہے 1976 میں پہلا جو اس کا نام تھا وہ کہوٹا ریسرچ لیبارٹری تھی، لیکن بعد میں جو ہے اس کا نام چینج کر کے ہن ریسرچ لیبارٹری مطلب کہ عبد القدیر خان کے نام پر اس کو رکھا گیا، اور یہ جو ہے 1976 میں بنایا گیا تھا۔ اس میں جو ہے یہی جو ریسرچ وغیرہ ہوتے ہیں اس نیوکلیر ٹیکنالوجی اور اس چیز کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور 1984 میں پاکستان نے جب اس کو بنایا تھا تو کول ٹیسٹڈ، مطلب کہ جو کول ٹیسٹ ہے تو اس کے مطلب کہ چیک کیا کہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، مطلب کہ ٹیسٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے 28 میں 1998 میں جو ہے پاکستان نے بلوچستان کی ایریا چاغی وہاں پر نیوکلیر بلاسٹ کیے جو کہ کامیاب رہے، اور 6 بلاسٹ کیے تھے، ٹھیک ہے۔ انڈیا والوں نے 5 کیے تھے، پاکستان نے جو ہے وہ 6 بلاسٹ کیے۔ یہ لکھا ہے کہ نو ممبر آف NPT، مطلب کہ 1969 میں جو ہے جو ٹریٹی جو ہے وہ تھی، تو اس ابھی تک جو ہے پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے، ورنہ جو ہے اگر ممبر ہوتا، مطلب کہ اگر وہ چاہتے کہ اس کا ممبر بنے تو پہلے جو ہے اس کو ڈسٹرائی کرنا ہوگا، یا یہ جو 5 کنٹری ہے ان میں سے امریکہ کے حوالے اس کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جو سویلین پرپس کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے تو وہ 5 سے 20% تک استعمال کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی کنٹری جو ہے وہ 90 یا 90 سے +% جو ہے وہ اس جو ٹیکنالوجی ہے اس کو لیتا ہے، تو مطلب کہ وہ جو ہے ملٹری یوز کے لیے لیتا ہے، اور وہ جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو نیوکلیر بم ہے اس کو بنائے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ یہی بھی ایک ریزن ہے کہ ایران پر جو سینکشن ہے اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو نیوکلیر جو ٹیکنالوجی ہے تو وہ کچھ زیادہ لیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے پتہ نہیں کس طریقے سے امریکہ کو کسی سورس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستان والے ہیں وہ کچھ کنٹریز کی جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی میں، جس میں ایران کہا جاتا ہے، نارتھ کوریا اور لیبیا کہا جاتا ہے کہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے پاکستان کو، اور خاص کر کے اس ٹائم جو ہے عبد القدیر خان کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ مجبوراً جو ہے اس چیز کو کانفیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تسلیم کرتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی مطلب پیسوں کے خاطر جو ہے یہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ
اسٹیٹ کی جو ہے مطلب کوئی غلطی نہیں ہے، یا اسٹیٹ جو ہے میرے ساتھ اس میں شامل نہیں ہے، جو خان ریاست لیبارٹری ہے وہ شامل نہیں، میں نے ذاتی طور پر یہ کیا ہے۔ تو اب یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن اس کو اتنا مجبور کیا، اس کو اتنا پریشرائز کیا، اور پاکستان پر اتنا پریشر تھا کہ مجبوراً جو ہے اس کو یہ کہنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے لیبیا جو ہے اس کو بھی اتنا پریشرائز کیا کہ پاکستان والوں نے جو ہے آپ کی ہیلپ کی ہے، تو 2006 میں جو ہے وہ بھی کانفیس کرتا ہے، اور ان کے پاس جو ٹیکنالوجی وغیرہ تھوڑی بہت تھی تو اس کو امریکہ کے خلاف کرتا ہے۔ یہ 2006 میں لکھا ہے کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ ایٹامک بم ہے، اس کو بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر عبدالقدیر خان جو ہے اس کو کانفیس کرتا ہے، تو بعد میں جو ہے پھر عبدالقدیر خان کو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، جو کہ پاکستان کے ایک ہیرو تھے، اس کو جو ہے 10 سال کے لیے یہ پنشمنٹ سنائی جاتی ہے کہ اس کو گھر کے اندر نظر بند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے ہیروز کی قدر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے ہیروز ہیں تو ان کی قدر کرنا چاہیے۔ نیوکلیر ڈاکٹرائن جو ہے اب پاکستان نے جو ہے اس کو حاصل کیا، مطلب کہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کو حاصل کیا اور بم کو بنایا، انڈیا والوں نے بھی بنایا، تو اب اس کو یوز جو ہے کب کریں گے، وہ کس طریقے سے کریں گے، مطلب کہ کچھ رولز ریگولیشن ہے یا نہیں ہے۔ تو انڈیا والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نیوکلیر جو بم ہے اس کی فرسٹ یوز نہیں کریں گے، نو فرسٹ یوز، ناٹ فرسٹ یوز، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کنٹری جو ہے وہ ہم پر حملہ کرتا ہے تو تب ہم کریں گے، ورنہ ہم یوز اس کی نہیں کریں گے۔ تو اس میں دیکھیں انڈیا والوں کی جو آرمی ہے تو وہ اتنی زیادہ ہے، پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، تو ظاہری بات ہے آرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کو جو ہے اس چیز کی وہ ضرورت پھر نہیں پڑتی، کیونکہ وہ آرمی سے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ہینڈل کر سکتا ہے، تو اس لیے بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے صرف ان سٹیٹ پر پھر جو نیوکلیر پاور ہے، جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے یا جو نیوکلیر بم ہے وہ استعمال کریں گے جو کہ پہلے سے نیوکلیر کنٹری ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیر بم نہیں ہے اور وہ ہم پر اٹیک کرتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ مطلب کہ اس پر جو ہے جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، بم ہے، وہ نہیں گرائیں گے، صرف اس کنٹری پر گرائیں گے جن کے پاس ہے اور وہ ہم پر حملہ کریں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ اگر اس کے جو تھریشولڈ ہے تو وہ کیا کہتا ہے، پاکستان کہتا ہے کہ اگر کوئی کنٹری جو ہے وہ ہم پر حملہ کرتا ہے اور لارج اسکیل انویژن کرتا ہے، مطلب کہ ایک پروونس کو وہ کیپچر کرتا ہے، بڑے ایریا کو کیپچر کرتا ہے، تو ہم جو ہے اپنی نیوکلیر ٹیکنالوجی، اپنے نیوکلیر بم کو استعمال کریں گے۔ یا ہمارے جو شہر ہیں جیسے کہ پشاور ہو گیا، لاہور ہو گیا، کراچی وغیرہ، تو اگر اس کو کیپچر کریں گے تو بھی ہم جو ہے اس کو استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی کنٹری جو ہے وہ ہمارے ٹریڈ کو نقصان پہنچائے گا، مطلب کہ امپورٹ ایکسپورٹ جو کہ مینلی ریورس کے تھرو ہوتی ہے، تو اگر ریورس چینل جو ہے وہ ہمارے بند کرے گا تو ہم کیا کریں گے، اس پر استعمال کریں گے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں تو یہ پاکستان کے ریٹن فارم میں نہیں ہے، مطلب کہ اس کو کسی بھی ٹائم وہ چینج کر سکتا ہے، اور یہ کرٹیسائز بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ریٹن میں نہیں ہے، اور انڈیا والوں کے یہ ریٹن میں موجود ہے گوگل پر بھی، ٹھیک ہے۔ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن ایسا ہے کہ 2000 یا 2001 میں ایسا ہوا جب مشرف کا ٹائم تھا، تو انڈیا کے پارلیمنٹ پر اٹیک ہوتا ہے۔ انڈیا والے جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں پاکستان کو، یہ پاکستان کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے انہوں نے کیا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے کرتے ہیں، اگر اپنے کنٹری والے بھی وہاں پر کچھ کرے تو وہ بلیم جو ہے وہ پاکستان کو کرتے ہیں، وہ تو اس کی انڈیا والوں کی پرانی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے بلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان والوں نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن ہے، یہ میپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس میں یہ ہے کہ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان کے اسمال ایریا پر حملہ کریں گے، ٹھیک ہے، مطلب کہ ایسے ایریا پر حملہ کریں گے یہاں پر پاکستان کے جو تھریشولڈ لکھے گئے ہے کہ لارج ایریا یا جو اربن ایریا سیکٹرز جو ہے، تو ایسے نہیں، مطلب کہ یہ جو تھریشولڈ ہے تو یہ وائلائٹ نہیں ہوں گے، یا فار ایگزامپل ایک بلڈنگ کو کیپچر کریں گے، ٹھیک ہے، اس پر حملہ کریں گے، اور
اس کو جو ہے تمام سائڈ سے جب گھیریں گے، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے یہ 36 آور تک یہ لکھا ہے کہ فار ایگزامپل 36 آور تک جو ہے ہم اس میں رہیں گے، اور پھر جو ہے پاکستان سے وہ کچھ بھی منوا سکتے ہیں، تو یہ اس میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 4.5 لیک آرمی لکھی گئی ہے، تو یہ جب اس ٹائم حالات خراب ہوئے 2001 میں، تو انڈیا والوں نے کیا کہ یہ جو آرمی تھی تو وہ بارڈر پر بھیجی تھی۔ تو جب انڈیا والوں نے کہا کہ ہم جو ہے پاکستان کے اسمال ایریا کو کیپچر کریں گے، اور ان سے جو ہے جس میں یہ ہوگا کہ وہ جو نیوکلیر بم ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے، مطلب کہ انہوں نے جو تھریشولڈ دیے ہیں تو وہ وائلیٹ نہیں ہوں گے، اور ہم جو ہے ان پر حملہ بھی کریں گے، تو پاکستان نے ریسپانس میں کیا فل اسپیکٹرم ڈاکٹرائن دیا۔ فل اسپیکٹرم ڈاکٹرائن کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے اس میں جو لمیٹڈ وار ہے تھریشولڈ میں، تو یہ بھی ایڈ کیا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ پاکستان نے جو ہے ایسے شارٹ رینج والے جو نیوکلیر بام ہے یا میزائل ہے ان کو بنائے، اور اگر کوئی کنٹری جو ہے ہمارے شارٹ رینج ایریا کو جو ہے وہ کیپچر کرے گا، اسمال ایریا کو کیپچر کرے گا، تو بھی ہم ان کو اپنی جو ویپنس ہے تو وہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اپنے کنٹری کے اندر جو ہے مطلب کہ وہاں پر جو ہے فار ایگزامپل ایک شارٹ ایریا ہے، اس پر انڈیا جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور اس کو کیپچر کرتا ہے، تو پاکستان جو ہے اپنے ہی ملک میں جو ہے اس پر اس جو میزائل ہے یا جو بمس ہے تو وہ گرائیں گے اور اس پر حملہ کریں گے، تو یہ بھی ایڈ کیا۔ اب نیکسٹ ہے کیپیبلٹی اور ٹیکنالوجی ود بوتھ دی اسٹیٹ، تو مطلب کہ اب دونوں ممالک کے پاس جو ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تو نیوکلیر بوم جو ہے وہ تو ہے پاکستان کے پاس بھی ہے، انڈیا کے پاس بھی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ 1945 میں جو ہے جو بومس تھے تو وہ اوپر سے وہ جہاز کے تھرو وہ برساتے تھے، مطلب کہ وہ نیچے جو ہے اس کنٹری کو ہٹ کیا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے کنٹری سے کیا کر سکتے ہیں، اس کو اس کے کنٹری میں جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے گرا سکتے ہیں، ہٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میزائل جو ہے تو یہ جو ہے یہ میزائل یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ٹارگٹ کر کے اس کو گرایا جاتا ہے، ہٹ کیا جاتا ہے، تو میزائل ہوتے ہیں، تو دونوں کے پاس میزائل ہیں۔ اب پاکستان کے پاس یہ نام جو ہے جو لکھے گئے ہیں تو یہ مطلب اور بھی ہے، یہ میں نے ایک دو لکھے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے پاس سرفیس یا لینڈ جو ہے، اب یہ جو حملہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے زمینی حملہ جو ہے نیوکلیر بم سے جو ہے وہ ہوتا ہے، یہ جو ہے آپ ایئر سے بھی کر سکتے ہیں، لینڈ سے بھی کر سکتے ہیں، اور سی سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب جو لینڈ ہے یا جو سرفیس ہے تو اس پہ پاکستان کے پاس وہ کیا ہے، تو پاکستان کے پاس جو ہے وہ شاہین 3 ہے، جس جو ایریا جو ہے وہ کور کرتا ہے تو 2700 کلومیٹر، اور یہ پاکستان کے پاس 16 کی تعداد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ رینج میں النصر لگا ہے، النصر جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے۔ اب یہ جو 2700 کلومیٹر لگا ہے تو یہ پاکستان نے جو ہے اس سوچ سے بنایا ہے جو کہ پورے انڈیا کے ایریا کو کور کرتا ہے، تو اس لیے یہ نام میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا والوں نے جو ہے چائنا کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے اگنی کو بنایا ہے جو کہ 4500 کلومیٹر کو کور کرتا ہے، تو انہوں نے انڈیا کو مطلب کہ ذہن میں رکھا کہ جو ہے جو کہ پورے سوری انڈیا کو نہیں، مطلب کہ چائنا کو ذہن میں رکھا ہوا ہے جو کہ پورے چائنا کو کور کرتا ہے۔ ایئر میں جو ہے پاکستان کے پاس جو ہے وہ F-16 ہے، J-17 ٹنڈر ہے اور میراج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے۔ انڈیا کے پاس جو ہے F-16 ہے، ریفیل ہے، S-435 ہے، F-18 اور اس کے علاوہ اور بھی ہے ان کے پاس۔ اور سی میں جو ہے پاکستان کے پاس جو ہے یہ بابر ہے اور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جنوری 2017 میں بنایا تھا اور انہوں نے جو ہے 2016 میں اپریل میں بنایا تھا، اور یہ جو نام لکھا ہے نربے ہے جو بھی ہے تو یہ انڈیا والوں کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اینٹی میزائل سسٹم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میزائل جو ہے آپ کنٹری سے جو ہے وہ دوسری کنٹری پر وہ برساتے ہیں، مطلب کہ اس کو ایریا کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی ٹیکنالوجی ہے جس میں جو ہے آپ جو میزائل ہے تو اس کو ہوا میں ہٹ کر کے
اس کو گرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی بھی دونوں ممالک کے پاس ہے، جس کو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹرنگ وہیکل کہا جاتا ہے، MIRV. تو یہ پاکستان نے جو ہے 2017 میں بنایا تھا اور انڈیا والوں نے 2012 میں 2012 میں انڈیا والوں نے بنایا تھا. تو یہ تھا آج کا لیکچر، ٹھیک ہے، نیوکلیئر پولیٹکس اینڈ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے. تو تمام جتنی بھی دوست ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر بھی کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، اور خاص کر کے جتنی بھی پٹھان بھائی ہیں نو ټول پښتانه ته چې کوم دی درخواست دی چې زما دا چینل سبسکرایب کړي او د خپل چې کوم رور دی پښتون رور د سپورټ وکړي. تھینک یو سو مچ.